السلام علیکم، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہوں گے؟ امید کرتا ہوں آپ نے اس سے پہلے والا ٹاپک انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا اور آپ نے اسے سمجھ لیا ہوگا۔ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں تاکہ بعد والا جو ٹاپک ہے آپ کو اس کے بارے میں بھی آسانی سے سمجھ آ جائے۔ آپ نے ٹاپک کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے اور اپنے کانسیپٹ کلیئر کرنے ہوتے ہیں۔ ایکسرسائز اور شارٹ کویسچن جو ایڈیشنل ہم بناتے ہیں آپ نے اسے اچھے سے نوٹ کرنا ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی عقیدہ رسالت۔ چیپٹر ہمارا سیم وہی ہے، ایمانیات میں دوسرا جو ٹاپک ہے عقیدہ رسالت کے بارے میں۔ تو پیج نمبر 14 آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یہاں سے ہم ریڈنگ شروع کریں گے اور ٹاپک کا سٹارٹ کریں گے۔ ہمیں ان چیزوں کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے جی۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام رسانی یا پیغام پہنچانا کے ہیں، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ اب یہاں 3 لفظ ہائلائٹ کرنے ہیں، پیغام رسانی یا پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کا لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ یہ تینوں لفظ ہم نے ہائلائٹ کرنے ہیں۔ تو یہاں ہم پہلی ہیڈنگ ایک بنائیں گے۔ ہیڈنگ کا مطلب ہے کہ اہم چیزیں جو ہمیں لونگ میں بھی ہیلپ دیں گی، اور اس میں رسالت کا معنی اور مفہوم، ٹھیک ہے، لغوی معنی، اصطلاحی معنی، ہم سارا کچھ آگے جی۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کا کسی برگزیدہ اور منتخب کیے ہوئے بندے کو انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنا رسالت کہلاتا ہے۔ رسالت کا لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ جس ہستی کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجتا ہے اسے رسول کہتے ہیں۔ رسول کا لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی ضرورت و اہمیت۔ اس کی ضرورت کیا ہے، اہمیت کیا ہے؟ اسلام کے عقائد میں توحید کے بعد عقیدہ رسالت کا درجہ آتا ہے۔ عقیدہ رسالت کا لفظ ہائلائٹ کرنے کے پہلا عقیدہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ماننا۔ دوسرا کیا ہے؟ نبیوں کو، رسالت کو ماننا۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان سفیر ہوتے ہیں۔ سفیر کا لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ یہ سارے جو ہائلائٹڈ ورڈ ہیں یہ ہمیں MCQs کے لیے یاد کرنے ہوتے ہیں۔ تو سفیر کہ وہ رابطے کا کام کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا۔ یہ ہدایت اور رہنمائی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے مہیا کی گئی۔ انبیاء کرام علیہ السلام لفظ ہائلائٹ کرنے کے کس کے ذریعے کی؟ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے معاشرے کے بے حد پاک اور بے حد نیک انسان ہوتے ہیں۔ پاک اور بے حد نیک دونوں لفظ ہائلائٹ کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان پر وحی کے ذریعے اپنے حکام نازل فرماتا ہے۔ وحی کا لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، کس کے ذریعے؟ وحی کے ذریعے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ تو یہاں لفظ ہائلائٹ کرنے حضرت آدم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد انسانوں کی اخلاق کی اصلاح اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طریقے سکھانا ہے تھا۔ یہاں ایک سوال ہم بنائیں گے، تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد کیا تھا یا کیا ہے کریں گے، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں مبعوث فرمائے، بعثت کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، مبعوث فرمانا۔ تو اللہ نے جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف فرما کیے بھیجے، تو اس میں کیا ہوگا جی کہ ان کا مقصد کیا؟ یہ آنسر ابھی ہم نے پڑھا، انسانوں کے اخلاق کی اصلاح اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طریقے سکھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی اقوام پیدا فرمائیں ان سب کے لیے نبی اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ وہ ان اقوام تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام پہنچا سکیں اور رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اگلے پیج پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ سورۃ الفاتر، یہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ صورتوں کے نام کم از کم ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ جب ہم آیت یا حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں تو ریفرنس کے طور پہ وہ نام ہمیں صورتوں کے اور کتابوں کے یاد ہونے چاہیے۔ کریں گے تو ہم صرف ترجمہ ہی، لیکن جب ترجمہ اینڈ کریں گے تو ساتھ صورت کا نام۔ جی بے شک ہم نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا رسول بنا کر،
اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو، یعنی ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آگے ہے جی انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات۔ یہاں ایک مین ہمارا جو ٹاپک ہے انبیاء کرام کی صفات، ٹھیک ہے، ان کی صفات کیا ہیں یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات۔ آگے ہے جی انبیاء کرام، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائیں۔ اب خصوصیات کون کون سی ہیں؟ صفات، خصوصیات ایک ہی چیزیں۔ نمبر 1، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں علم و حکمت سے نوازا جاتا ہے۔ وحی کی صورت لفظ ہائی لائٹ کریں گے، انڈر لائن کریں گے، یہ ہماری سب ہیڈنگ ہم بنا سکتے ہیں۔ اور عام انسانوں میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ نبی اور رسول اگرچہ انسان ہوتے ہیں، انسان لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، انسان ہوتے ہیں لیکن اپنے مرتبے اور عقل و فہم کے اعتبار سے تمام مخلوق سے بلند ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ بلند ترین مقام لفظ انڈر لائن کرنا ہے، یعنی نبی اور رسول بھی انسان ہی ہیں، انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بنایا۔ بٹ فرق یہ ہے ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم جو انسان ہیں وہ خطاؤں کے پتلے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جو انبیاء ہیں وہ اپنی امت کے سب سے بہترین انسان ہوتے ہیں۔ ہر کیٹیگری کے لحاظ سے جو بھی اس امت کا کسی بھی کیٹیگری میں اچھا انسان ہوگا، فار ایگزامپل کوئی سب سے زیادہ بہادر ہوگا، پاورفل ہوگا تو نبی اس سے بھی زیادہ، کوئی خوبصورت ہوگا تو نبی اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گے، کوئی اگر علم والا ہوگا تو نبی اس سے بھی زیادہ علم والا، یعنی ہر کیٹیگری میں نبی جو ہے وہ اپنی امت کے بہترین انسان ہوتے ہیں۔ آگے جی انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ معصوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معصوم کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے پاک، ٹھیک ہے۔ تو یہ صفات صرف نبیوں کی اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی ہے، باقی فضیلت بہت سے اور بھی لوگوں کی ہے، صحابہ کرام کی، اہل بیت کی، نیک لوگوں کی صفات ہیں، بٹ معصوم ہم انہیں نہیں کہیں گے۔ معصوم صرف دو ہی لوگ ہیں یا دو قسم کی مخلوق ہیں، ایک انبیاء اور دوسرے فرشتے، تو ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ تو معصوم لفظ انڈر لائن کرنے، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، یہ نبیوں کی بات ہو رہی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت وحبی ہوتی ہے۔ وحبی کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ آگے ایکسپلین کیا ہوا میں بتا بھی دوں گا، یعنی منصب نبوت کسی خاص عمل یا کوشش کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ وحبی کا مطلب ہوتا ہے، میں یہاں لکھتا ہوں وحبی، اور ایک اور لفظ ہوتا ہے، چلو میں اس کے ساتھ سمجھانے کے لیے ایڈ کر دیتا ہوں، کسبی۔ وحبی اور کسبی، وحبی کا مطلب ہوتا ہے جی اللہ تعالیٰ جسے کچھ عطا کر دے، یعنی یہ بندے کی اپنی اس میں صلاحیت یا محنت یا کوشش نہیں ہوتی، اللہ جسے چاہے نبی بناتا ہے۔ نمبر 2 کسبی، کسبی کا مطلب کسب ہوتا ہے، کمانا ہوتا ہے۔ تو نبوت کسب سے نہیں ملے گی، محنت، عبادت، نفل پڑھ کے اللہ کی عبادت کر کے وہ نہیں ہوگا۔ ولی بن سکتا ہے، نیک بندہ بن سکتا ہے، بٹ وہ ولی تک رہے گا، نبی نہیں بن۔ نبی جو ہے وہ وہابی ہوتے ہیں۔ وہابی کا مطلب گاڈ گفٹڈ، کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ عطا کردہ جو انہیں منصب دیا جاتا ہے تو وہ ان کا ہے، کوئی خود نبی نہیں بن سکتا۔ تو یہ ہمیں یاد کرنا ہے کہ یعنی منصب نبوت کسی خاص عمل یا کوشش کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ملتا ہے۔ فضل کا لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آگے جی انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے۔ اطاعت واجب لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، یعنی ان کا حکم ماننا، ان کی بات ماننا واجب۔ واجب کا مطلب فرض، لازم ہے، ضروری ہے کہ ان کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اطاعت کے ساتھ اپنے رسولوں کی اطاعت کا حکم بھی دیا۔ رسولوں کا لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، کس کی اطاعت کا حکم دیا؟ رسولوں کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ ضائع کا لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے MCQs کے لیے۔ آگے جی انبیاء کرام علیہ السلام کہ اس سلسلے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ یہاں ہم ایک اور لکھیں گے رسالت محمدی کی خصوصیات، لوگوں میں بھی یہ چیزیں آئیں گی۔ رسالت محمدی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت نبوت ہے
اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ رسالت کی خصوصیات میں رسالت محمدی کی خصوصیات میں یہاں سے ہم شروع کریں گے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اس سلسلے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جو امتیازات الگ الگ عطا فرمائے، امتیازات کا مطلب معجزات، خصوصیات، فضیلتیں الگ الگ، وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے ایسے خصائص سے بھی نوازا گیا جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو حاصل نہیں ہوئے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین خصائص درج ذیل ہیں، 3 پوائنٹ ہیں بیسک، پہلے وہ 2-3 لائنیں اس میں ایڈ کرنے کے بعد پھر ہم وہ 3 پوائنٹ لکھیں گے۔ نمبر 1، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کرام علیہ السلام کسی خاص قوم یا قبیلے کی طرف مبعوث کیے گئے۔ خاص قوم قبیلہ دونوں لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، اور لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیاز ہے کہ آپ کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، قیامت تک۔ باقی نبیوں کا ایک ٹائم تھا، فکس تھا، امت اور لوگ فکس تھے کہ بس انہی کے لیے آپ نے جو ہے وہ اللہ کا حکم سنانا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انسانوں کے لیے۔ قرآن پاک کے لفظ بھی ہیں، قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس، آپ قل اے محبوب آپ فرما دیجیے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ نمبر 2، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیاز اور خصوصیت عطا کی گئی کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ منسوخ لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، شریعت منسوخ، اور آپ شریعت محمدی ہی واجب الاطاعت ہے۔ نمبر 3، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل، دین کی تکمیل لفظ انڈرلائن بھی کرنا ہے، ہائلائٹ بھی کرنا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے تکمیل دین پر آیت کا ترجمہ ہم یہاں پہ لکھیں گے، انتہائی اہم ہے۔ تکمیل دین پر آیت کا ترجمہ لکھیں، انتہائی اہم ہے، ہر سال پیپر میں یہ آتا ہے، چاہے وہ اولڈ بک ہے یا نیو بک ہے، تو اس میں یہ تکمیل دین پر آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تو ترجمہ ہم ابھی پڑھنے والے ہیں پیج نمبر 16 کے سٹارٹ سے۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ بطور دین لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، یہ MCQs کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پسند کیا بطور دین، ٹھیک ہے، آپشن میں ہم چوز کریں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، تو انتہائی اہم ہے، آخری سورت، آخری آیت جو نازل ہونے کے لحاظ سے ہے وہ سورۃ مائدہ کی ہے۔ آگے نمبر 4، سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو کتابیں اور صحائف نازل ہوئے اب ان کی تعلیمات بالکل مٹ چکی ہے، مٹ لفظ ہائلائٹ کرنا ہے، یا اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، لیکن نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آج بھی اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ یعنی باقی جو تورات، زبور، انجیل نازل ہوئی ہیں تو وہ آج نہیں ملتی کہیں پر بھی، یعنی نام سے تو شاید مل جائیں گی، لیکن اس کے اندر جو حکم اور وضاحت اور جو باتیں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، لوگوں کی طرف سے کچھ چیزیں بہت سی ایڈ ہوئی ہیں۔ تو یہاں تک کہ قرآن پاک محفوظ ہے، آج وہی ہے جو 100 سال، 200 سال، 1400 سال سے ہی چل رہا ہے۔ آخر میں ہے جی ختم نبوت۔ ختم نبوت کا ٹاپک ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے، انتہائی اہم ہے، ختم نبوت۔ ختم نبوت کا مطلب 2 لفظ ہے، ختم کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا، ختم کرنا، بات مکمل کرنا، اور نبوت کا مطلب نبوت کا فیصلہ، دروازہ، سلسلہ۔ جی ختم نبوت، قرآن کریم کی حفاظت اس لیے بھی ضروری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے اس سلسلے کو ختم فرما دیا۔ اب قیامت تک کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا، لہٰذا اب قیامت تک قرآن کریم اور سنت نبی کی پیروی کرنا ہی لازم اور ضروری ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے، انڈرلائن کریں گے آنسر کے لیے، ختم نبوت کا مفہوم کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول، آخری نبی اور رسول ہے، آخری نبی اور رسول ہیں، لفظ ہائلائٹ کرنے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، سورۃ الاحزاب۔ میں نے پھر کہا کہ ریفرنس کم از کم ہمیں یاد کرنا ہوتا ہے سورت کا نام، کہ ترجمہ نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ تو یہاں یہ بھی انتہائی اہم ہے سوال، آیت
ختم نبوت کا ترجمہ لکھیں. آیت ختم نبوت لکھیں یا آیت ختم نبوت کا ترجمہ لکھیں. تو ابھی جو ہم نے آیت پڑھی ہے ترجمہ اس کا وہ ایز اٹ از ہمارا اس میں آئے گا. آگے جی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیث مبارکہ میں اپنے خاتم النبیین انہوں نے اعلان فرمایا اور امت کو یہ بتایا کہ اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ ہم ایکسرسائز میں جا کے اس کا آنسر کریں گے, ٹھیک ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث ہیں. ایک جگہ یہ فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے. اگر کا لفظ ہے کنڈیشن کے ساتھ, اگر کوئی ہوتا یعنی ہے کوئی نہیں, اگر ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. پھر یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم میرے بھائی ہو. حضرت علی مولا علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن, صحابی رسول, اہل بیت میں شامل, بڑی فضیلت حضرت علی پاک کی کہ آپ چوتھے خلیفہ بھی. تو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم میرے بھائی ہو. کیسے بھائی ہو؟ جیسے حضرت موسیٰ حضرت ہارون دونوں آپس میں بھائی ہیں, لیکن وہ فرق یہ ہے کہ تم وہ دونوں بھائی دونوں نبی, لیکن ہم دونوں بھائی ضرور ہیں لیکن میرے بعد نبی اور کوئی نہیں ہے. تو یہ فضیلت بھی اس میں. نمبر 3, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. ہاں 30 جھوٹے لوگ آئیں گے جو اپنے آپ کو نبی کہیں گے, حالانکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا. بہت سی حدیث ہیں. تو آگے دیکھیں ذرا, آیات و حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام اور ان کے بعد امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے. اجماع کا مطلب اتفاق ہے. اجتماع لفظ نہیں کریں گے, بچے غلطی کرتے ہیں, اجتماع لکھ دیتے ہیں یا کچھ. اجماع کیا ہے جی؟ یہ کہ اجماع اتفاق ہے کہ اب قیامت تک حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آ سکتا. ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان کا لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا, آپ رضی اللہ عنہ نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف جہاد کیا. دونوں نام ہائی لائٹ کرنے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق کا نام اور نیچے جہاد کا لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے. شروع والے ٹاپک میں ہم نے کیا تھا, یاد ہوگا آپ کو, جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب تھا جس نے نبی ہونے کا اعلان کیا. حضرت ابوبکر نے اس کے خلاف سٹینڈ لیا اور ایک بڑا لمبا جو ہے وہ فیصلہ سنایا اور پھر اس کے خلاف جنگ ہوئی, مسلمانوں کی شہادت ہوئی, حفاظ کرام شہید ہوئے, مسلمان جنگ تو جیت گئے. تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف جہاد کیا. تو ہمیں یہاں تک یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں. رسالت کا معنی, مفہوم, انبیاء کرام کی صفات اور وہابی اور قصبی جو انبیاء کی فضیلتیں اور خصوصیات میں شامل ہے کہ قصبی سمجھانے کے لیے لکھا ہے, اس میں وہ نہیں آئے گا قصبی کہ قصب ہوتا ہے کمایا جانا, ٹھیک ہے, القاسب حبیب اللہ, تو اس میں وہابی صفات میں شامل ہے. آگے ختم نبوت کا ایک بڑا ٹاپک ہم نے پڑھا. آگے ہے جی تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد ہے کیا ہے, یہ لفظ ہم لکھیں گے, ٹھیک ہے, کی بعثت کا کیا مقصد ہے, ٹھیک ہے جی. اور پھر وہ آنسر بھی ہم نے ساتھ کیا تھا. رسالت محمدی کی خصوصیات, یہ آخر میں 4 پوائنٹ لکھے ہوئے, 3 یہاں پہ, ایک اگلے پیج پہ. اور تکمیل دین پر آیت کا ترجمہ بھی ہم نے ابھی پڑھا, اور ختم نبوت پر آیت کا ترجمہ یہ بھی ہم نے پڑھا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے اس ٹاپک میں انڈرسٹینڈ کر لی ہیں. ہم نے سمجھنا ہے اور بھی اسے سیکھنا اور اسے آسان کرنا ہے اپنے لیے. اور کچھ چیزیں ہم نے ہائی لائٹ کی ہیں. ہائی لائٹڈ جو ورڈ ہے میں نے پھر بتایا آپ کو کہ یہ ہمارے لیے MCQs کے لیے اور کی پوائنٹ کے لیے, کی جو ہمارے پاس آنسر کے لیے ہوتے ہیں لفظ, وہ ہمارے وہ ورڈ ہوتے ہیں جنہیں ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے بیٹا, اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کریں گے اور اپنا ٹاپک اور یہ چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے. اوکے بیٹا, اللہ حافظ.